ہوتا ہے راضی، ملے گی یہ در سے ہمیں سرفرازی، یہاں دل سے مانگو یہ حاجی علی خدا کے ولی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے یا اللہ۔ آج کا یہ پروگرام حضرت پیر سید حاجی علی شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ہے۔ حضرت پیر سید حاجی علی شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ بامبے میں تقریباً 500 سال قبل اسلام پھیلانے کے لیے سمرقند بخارا سے انڈیا آئے۔ جس طرح حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ اور دوسرے بزرگان دین نے عرب ممالک اور فارس سے اسلام پھیلانے کی غرض سے انڈیا کی جانب ہجرت کی، وہ لوگ اپنی مرضی سے اس ضرورت کو دیکھتے ہوئے آئے۔ پھر جب ان کے خواب میں یہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت دی یا الہام کے ذریعے انہیں مطلع کیا گیا، جیسے کہ اللہ کی جانب سے ایک روحانی طاقت ملتی ہے۔ حضرت پیر سید حاجی علی شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کی درگاہ پر پانی کے ایک ٹینک پر درگاہ کی تعمیر کی تاریخ نصب ہے کہ جس سے اس بات کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے سید حاجی علی شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کی درگاہ تقریباً 500 سال پرانی ہے۔ درگاہ کا موجودہ نقشہ مسجد اور سینیٹوریم بلڈنگ یعنی رہنے کے لیے فلیٹ وغیرہ میں اور مین گیٹ 1948 سے 1980 کے درمیان میں تعمیر کیے گئے۔ درگاہ سے نکلنے والی شاہراہ لاجپت رائے روڈ سے درگاہ کی سیڑھیوں تک پہلی بار 1944 میں تعمیر کی گئی۔ 1948 سے 1990 کے درمیانی وقفے میں عقیدت مندوں کے آرام کے لیے اس روڈ کو اونچا اور چوڑا کیا گیا۔ مذہب اور ذات پات سے بالا تر ہو کر دنیا بھر سے لوگ یہاں عبادت اور اپنی دعاؤں اور اپنی دلی مرادوں کو پورا کرنے کی خاطر آتے ہیں۔ کوئی صحت کی دعا کرتا ہے تو کوئی دولت کی، کوئی بچوں کی تو کوئی شادی کی۔ غرض یہ کہ ان کی بھی مرادیں بر آتی ہیں اس جگہ سے۔ حضرت پیر حاجی علی شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں اور ان کی وفات کے بعد بھی معجزے رونما ہوئے ہیں، جیسا کہ مسلمانوں کا پکا یقین ہے، اور قرآن پاک میں بھی اس بات کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ اللہ کے وہ بندے جو اپنی جانیں اللہ کی راہ میں وقف کرتے ہیں وہ کبھی نہیں مرتے، اور انہیں کوئی مردہ نہ کہے۔ وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور ان کے کھانے پینے اور ضروریات کی ذمہ داری اللہ کی ہے۔ چند مستند ذرائع سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ پیر حاجی علی شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ قطب اکبر تھے۔ آپ کے معجزات کے بارے میں جس قدر بھی معلومات ہوئیں آپ کے عقیدت مندوں سے اور وہ لوگ جو نسل در نسل سے آپ کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں وہی کچھ بتاتے ہیں۔
سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کروڑ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبدالستار حاجی محمد مرچنٹ، مینیجنگ ٹرسٹی اور حاجی علی درگاہ چیئرمین آپ لوگوں سے مخاطب ہوں۔ میں کچھی میمن جماعت بمبئی کا وائس پریزیڈنٹ بھی ہوں اور انجمن اسلام بمبئی کا ایگزیکٹو اور مینیجنگ کونسل کا ممبر بھی ہوں۔ حاجی الحمدللہ اللہ کے کرم سے حاجی علی پیر نے مجھے اپنی خدمات کے لیے چنا ہے اور 1980 سے میں یہاں پر چیئرمین مینیجنگ ٹرسٹی کی خدمات انجام دے رہا ہوں۔ اس سے پہلے میرے والد صاحب تھے جو 1933 سے 1980 تک یہ خدمات انجام دیتے رہے ہیں۔ ان کے زمانے میں بھی میں ان کی مدد کے لیے تقریباً 20 سال اول سے ہی آتا رہا ہوں۔ حاجی علی پیر کا اس وقت اس سال ہم نے 500واں سالانہ عرس منایا ہے اور اس سلسلے میں اور ایک پروگرام ہم سپٹمبر مہینے میں کرنے جا رہے ہیں۔ حاجی علی پیر سید پیر حاجی علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخارا سے تشریف لائے تھے۔ آپ 2 بھائی آئے تھے اور بعد میں آپ کا ایک بھائی واپس چلے گئے۔ آپ نے اپنی ماں کو خط لکھا تھا کہ میں اب یہاں پر رہنے لگا ہوں اور مجھے یہاں پر دین کی خدمت کے لیے ہوں، لہذا آپ مجھے اپنی خدمت سے بری کیجیے اور مجھے اجازت دیجیے کہ میں یہاں پر اسلام کی تبلیغ کروں۔ حاجی علی پیر کے بہت سی کرامات مشہور ہے، جس میں ایک کرامت یہ بھی ہے کہ حاجی علی پیر ایک بار کہیں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک بائی وہاں سے روتی ہوئی گزری تھی اور آپ نے اس کو بلا کر پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے، تو اس نے بتایا تھا کہ یہ برتن ہے، اس کے اندر تیل بھرا ہوا تھا اور وہ گر گیا ہے، اور وہ گر گیا ہے تو اب میں خالی برتن لے کے اپنے شوہر کے پاس جاؤں گی تو وہ مجھے بہت مار پیٹ کرے گا۔ تو حاجی علی پیر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہو گئے اور اس کو کہا کہ بتا تیرا تیل کہاں گرا ہے۔ پھر آپ وہاں پر گئے اور انگوٹھے سے تیل دبا کر اس کا برتن بھر دیا۔ وہ تو اپنا خوش چلی گئی، لیکن رات کو حاجی علی پیر کو زمین نے خواب میں کہا کہ صاحب آپ نے میرے ساتھ میں ایسا سلوک کیا اور مجھے اس سے بہت تکلیف پہنچی ہے، تو جب بھی آپ آئیں گے میرے پاس تو میں اس کا آپ سے بدلہ لوں گی۔ تو حاجی علی پیر نے اس کا احساس کیا اور وہ جب سے ذرا غمگین سے رہنے لگے اور طبیعت ٹھیک نہیں رہنے لگی تو پھر آپ وہاں سے اجازت لے کے حاجی علی بمبئی تشریف لائے اور یہاں پر بمبئی میں رہنے لگے اور اپنے مریدوں کو تاکید کر دی کہ جب کبھی بھی میرا وصال ہو تو میرا کفن سمندر میں بہا دینا۔ اتفاق سے ابھی آپ جہاں یہ روضہ مبارک دیکھ رہے وہاں بہتا ہوا کفن آیا تھا اور اس کو یہاں پر دفن کیا گیا۔ 1916 میں حاجی علی پیر کی جو خدمت ہے کچھی میمنوں کے ہاتھ میں آئی اور انہوں نے یہاں پر یہ درگاہ شریف بنایا۔ آج جو درگاہ شریف کا نقشہ ہے یہ پرانی درگاہ شریف کا نہیں ہے، یہ 1960 میں پھر سے بنایا گیا ہے اور مسجد کے ساتھ میں مسجد ہے۔ ایک اور مسجد جو ہے روڈ سائڈ پر ہے جس کو کنارہ کہتے ہیں، اور یہاں تو روڈ سے حاجی علی کی درگاہ شریف تک کمپلیکس تک جانے کے لیے تقریباً 2500 فیٹ کا راستہ ہے جو حاجی علی درگاہ ٹرسٹ کے ٹرسٹ نے بنایا ہے۔ حاجی علی درگاہ ٹرسٹ کے ٹرسٹی کیونکہ اس وقت کوشش ہے کہ پورا درگاہ